بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 مارچ 2026 رات کے 12 بجے ہیں ٹورنٹو میں، اور شدید سردی کا موسم ہے۔ آپ کے لیے ہم اہم خبریں لے کر حاضر ہیں۔ توصیف سید آج کا ہمارا ولاگ، اور ہمارے چینل کا نام ہے اردو گلوب ٹی وی۔ آپ کو کچھ اہم خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ سب سے اہم اور ایک افسوسناک خبر ایران سے، بلکہ دو خبریں ہیں، اور ایک دو دن پہلے ایران کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جی ایران کی جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکٹری تھے، ان کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ علی لاریجانی جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کو اسرائیل کے میزائلوں کی زد میں آ کر وہ ہلاک ہوئے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے صاحبزادے بھی ہلاک ہو گئے ہیں، اور ایران کی جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ایک دن پہلے تک تصدیق نہیں تھی، لیکن اب انہوں نے تصدیق کیا تو ہم نے یہ خبر تصدیق ہونے کے بعد آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اور تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ علی لاریجانی، ان کے بیٹے مرتضی لاریجانی، کونسل کے ڈپٹی سیکورٹی آفیسر علی رضا، وہ بھی بڑی اہم شخصیت تھے، اور محافظوں کے ایک گروپ کے ساتھ وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اسرائیلی میڈیا میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی پر حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں اسرائیل کے بقول پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن ایرانی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی اپنے کمانڈر کہہ لیں، سپریم لیڈر خامنائی صاحب کی طرح چھپ کر بنکر میں نہیں رہے، وہ اپنی رہائش گاہ پہ تھے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ اتنی اہم شخصیت جن کو اسرائیل کے خوار جو جانور ہیں وہ ان کو تلاش کر رہے تھے، ان کو ڈھونڈ رہے تھے، انہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ کچھ دنوں پہلے وہ ایک ریلی میں بھی نظر آئے، ان کی تصاویر بھی آئیں۔ آج کل چونکہ ٹیکنالوجی بہت آگے ہے اور اسرائیل کے پاس بہت جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، وہ اے آئی کے ذریعے جب وہ امیج جنریٹ کرتے ہیں تو اس شخص کا جہاں جہاں جانا ہوتا ہے وہ اس کو ٹریس کر لیتے ہیں۔ انہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اور ابھی جو دیگر لیڈران ہیں، ان کے وزیر خارجہ ہیں اور فوج کے سربراہ ہیں اور پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر ہیں، انہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ پاسداران انقلاب کی جانب سے اس بات کی تصدیق تو کر دی گئی ہے کہ بسیج کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی ایک اسرائیلی حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ علامہ رضا سلیمانی پاسداران انقلاب کے اعلیٰ عہدیداروں میں شمار ہوتے تھے، اور مختلف فوجی کمانڈروں کی ہلاکت کے بعد، جن میں ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں پہلے دن کمانڈر ان چیف کی ہلاکت بھی شامل ہے۔ سلیمانی کی موت جنگ کی اہم خبروں میں سے ایک اہم خبر ہے۔ بسیج جو تنظیمی طور پر پاسداران انقلاب کے ماتحت ہے، ایک تنظیم ہے، ایران کی حکومتی سیکورٹی قوتوں میں سے ایک ہے، اور داخلی مسائل کے انتظام اور احتجاج کو روکنے، دبانے، کنٹرول کرنے میں اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ ایرانی فوج کے جو سربراہ ہیں امیر حاتمی، انہوں نے سیکورٹی چیف جو ہیں علی لاریجانی کی اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاکت کے بعد فیصلہ کن جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مناسب وقت اور جگہ پر امریکہ اور خوار صہیونی حکومت کو ایک فیصلہ کن اور انتہائی شدید جواب دیا جائے گا۔ صرف اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایران سے اسرائیل تقریباً کوئی 2000 سے زائد کلومیٹر ہے، اور ایران کے پاس بہت زیادہ دور تک مار کرنے والے میزائل یا ڈرون ایسے نہیں ہیں، یا اگر وہ ڈرون پھینکتے بھی ہیں تو 90 سے 95% انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اب جب تک اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹ ختم نہیں ہوں گے، اسرائیل کے لیے مشکلات رہیں گی۔ اسرائیل کے لیے مشکلات اس لیے رہیں گی کہ جب تک ان کے انٹرسیپٹر ختم ہو جائیں گے تو پھر ایران ان پر لگاتار جو میزائلوں کی بارش کرے گا تو اسرائیل کو
ان کے لیے روکنا مشکل ہوگا، لیکن اس وقت تک چونکہ ان کے پاس انٹرسیپٹر موجود ہیں تو وہ ابھی اس کو روک رہے ہیں۔ ادھر عراق کے دارالحکومت میں امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ پر نئے حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور عالمی خبر رساں اداروں نے بدھ کی صبح دھماکوں کے حوالے سے خبر دی ہے، اور سیکورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ صحافیوں نے شہر میں سفارت خانے کے قریب دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ یہ علاقہ سخت سیکورٹی والے گرین زون میں واقع ہے، جہاں کئی سفارتی مشن اور بین الاقوامی تنظیمیں موجود ہیں۔ اب یہ ایران عراق میں، کویت میں یا جہاں پہ بھی امریکی مفادات کو نشانہ ضرور بنا رہا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر جو سفارتکار یا اہم عہدیدار تھے وہ تو ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، یا زیر زمین جا چکے ہیں، یا امریکہ جا چکے ہیں، اور وہ ان جگہوں پر نہیں ہے۔ تو ایران صرف ان کے بلڈنگز کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تیل کی تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن کوئی جانی نقصان پہنچانا ایران کے لیے مشکل ہے۔ اسی لیے ابھی تک زیادہ لوگوں کی ہلاکت کی خبریں نہیں آئی ہیں، اور غالباً ایران کسی مناسب وقت کے انتظار میں ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کے ساتھ عالمی سطح پر کوئی سفارتکاری متحرک ہوئی تو وہ وقفہ ضرور لے گا تاکہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ انٹرسیپٹر آ جائیں۔ تو ایران کو اپنی پالیسی میں سب سے زیادہ اس چیز پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کو کہیں دوبارہ ٹریپ نہ کیا جائے۔ اتنی بڑی تعداد میں اس پر بمباری کی گئی ہے، نقصان ہوا ہے، 45,000 سے زائد یونٹس کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی جانب سے میزائل حملے میں تل ابیب کے گرد تقریباً 10-15 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اس میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور اسرائیلی ایمبولینس سروس کے ایک ایمرجنسی رسپونڈ نے ایک عالمی خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ انہوں نے ایک عمارت سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا ہے اور وسیع پیمانے پر تباہی بھی دیکھی ہے۔ بعد طبی عملے نے تل ابیب کے مشرق میں ایک علاقے میں ایک مرد اور خاتون کی موت کی تصدیق کی ہے، جنہیں ظاہر ہے گہرے زخم آئے تھے، تو اس کے بعد وہ ان کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے تحقیقات جو ہیں ایران میں ملاب کے ایک اسکول کے مقام تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر جنگ کے آغاز میں حملہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ایران فیکٹ فائنڈنگ مشن کے ایک رکن کے مطابق ادارے کے پاس معتبر اطلاعات ہیں کہ اس حملے میں کم از کم 168 افراد ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت طالبات کی تھی، جن میں سے کئی 7 سال کی معصوم بچیاں بھی تھیں۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈائریکٹریٹ کے جو عہدیدار تھے جو کینٹ، ان کے استعفے کے بارے میں اپنے رد عمل میں کہا کہ میں انہیں اچھی طرح نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں نے ان کا بیان پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ ان کا جانا ہی بہتر ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کے انسداد دہشت گردی سینٹر کے ڈائریکٹر نے ایران کے خلاف حملے میں احتجاجاً مستعفی ہونے کا اعلان کیا، اور کہا ہے کہ وہ ایران میں جاری جنگ کی اپنے ضمیر کے خلاف اگر جا کر حمایت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں کنزرویٹو پارٹی کے ایک عہدیدار نے اپنی ضمیر کی آواز پر بالآخر ایک استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ان بڑے ملکوں میں کچھ لوگوں کا جب ضمیر جاگتا ہے تو وہ وضاحت کرتے ہیں۔ ایسے شواہد نہ تو انڈیا میں، نہ سری لنکا میں، نہ پاکستان میں، نہ کسی اور جنوب ایشیا کے ملکوں میں ایسا کبھی دکھائی دیا ہے کہ انہوں نے، جیسے انڈیا میں کئی ایسے حملے کیے گئے ہیں جس میں پاکستان نے کبھی پہل نہیں کی۔ پاکستان ڈیفینسو رہا ہے۔ آفینس کرنے والے ملک جو ہیں وہاں کے لوگوں کا اگر ضمیر جاگتا ہے تو وہ واقعتاً اور خالصتاً وہ اس لیے جاگتا ہے کہ وہ معصوم لوگوں کی ہلاکت کو برداشت نہیں کر سکتے، عام لوگوں کی ہلاکت کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اب ٹرمپ نے ان الزامات کے جواب میں کہا کہ میں نے ان کا بیان پڑھا ہے، میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ وہ اچھے انسان ہیں، لیکن سیکورٹی کے معاملے میں وہ کافی کمزور تھے۔ اب جو کینٹ نے ایران کے خلاف حملے پر جو احتجاجاً مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے،
انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے ضمیر کے خلاف جا کر ایران میں جاری جنگ کی حمایت نہیں کروں گا، اور امریکی سینٹ نے گزشتہ سال جو جو تھے، ان کا جو نام تھا جو کینٹ، صدر ٹرمپ کی جانب سے اس عہدے کے لیے ان کو نامزد کیے جانے کے بعد ان کی تقرری کی منظوری دی تھی۔ ٹرمپ کے نام اپنے استعفے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایران نے ہمارے ملک کے لیے کوئی فوری خطرہ پیدا نہیں کیا تھا، اور بات 100% درست ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ صرف اسرائیل اور امریکہ نے یہ مل کر ملی بھگت سے ایران پہ ایک بلا وجہ کی ایک جنگ پیدا کی، جنگ کے حالات پیدا کیے۔ پچھلے سال بھی ایران کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کیا گیا۔ اب وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی ایران نے ہمارے لیے تو کوئی خطرہ پیدا ہی نہیں کیا، اور یہ واضح ہے کہ یہ جنگ اسرائیل اور اس کی ایک طاقتور امریکی لابی کے تحت شروع کی ہے۔ ان کو پتہ ہے کتنے بڑے عہدے پر تھے، انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ نے غلط جنگ کی ہے اور آپ یہ غلط ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہماری وہ جو اقدار ہیں اور خارجہ پالیسیوں کی حمایت ہے، میں اس سے ہاتھ کھینچ رہا ہوں اپنا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ نے 2016، 20، 24 کی انتخابی مہم چلائی اور اپنی پہلی مدت صدارت میں کہا تھا کہ جی ہم جنگیں رکوائیں گے۔ اس نے صاف لکھا ہے کہ جی 2025 تک آپ سمجھتے تھے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگیں ایک جال ہے جو امریکہ کے محب وطن جوانوں کی قیمتی جانیں چھین لیتی ہیں اور ہمارے ملک کی دولت اور خوشحالی کو ختم کرتی ہیں۔ تو اب آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اسرائیل کے کہنے پہ اس تنازع میں پڑ گئے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ سے پیدا ہونے والے تنازع کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ برٹش ایئر ویز نے مشرق وسطیٰ کے کچھ روٹس جون تک منسوخ کر دی ہیں۔ عمان، بحرین، دبئی اور تل ابیب کے لیے پروازیں 31 مئی تک عارضی طور پر منسوخ کی گئی ہیں، جبکہ دوحہ کے لیے پروازوں کی معطلی 30 اپریل تک جاری رہے گی۔ برٹش ایئر ویز کے ترجمان نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال کی مسلسل غیر یقینی اور فضائی حدود میں عدم استحکام کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور متاثرہ مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ براہ راست رابطے میں ہیں ہمارے، اور ہم انہیں متبادل روٹ فراہم کریں گے، اور لوگ جو ہیں وہ خبروں پر نظر رکھیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے اور ابنائے ہرمز کی بندش کے باعث پیدا ہونے والی ایندھن کی قلت سے نمٹنے کے لیے ایشیائی ممالک ایندھن کی بچت کے لیے مختلف اقدامات متعارف کرا رہے ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ سال ابنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام تیل اور گیس کا تقریباً 90% حصہ ایشیا کے لیے تھا، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا تیل درآمد کرنے والا خطہ ہے۔ سری لنکا نے ایندھن کی بچت کے لیے ہر بدھ کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اب ہر بدھ کو چھٹی ہوگی، اور گاڑی چلانے والوں کو بھی قومی ایندھن پاس کے لیے ایک اندراج کرانا ہوگا وہاں پہ، ایک کہ جی مجھے پیٹرول چاہیے، اور وہ اپنا نام ایک رجسٹر میں اندراج کرائیں گے۔ اس پاس ان کو ایک پاس دیا جائے گا، اور اس پاس کے تحت لوگ صرف ایک مخصوص مقدار میں ایندھن خرید سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کی ضرورت کے لیے تیل دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ یعنی پیٹرول کی اب راشننگ شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں یہ صورتحال کب تک آتی ہے۔ امید ہے کہ ایسی صورتحال نہیں آئے گی۔ اگر جب مشکل صورتحال آئی ہے، حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں، لیکن پاکستان کے کئی جہاز آئل لے کر پورٹ پر آئے ہیں، اور ایران نے پاکستان کے لیے خصوصی اجازت بھی دی ہے۔ اور ایک ڈیٹا ٹریکر ہے، اس نے آج کے دن، منگل کے دن، بتایا ہے کہ ایران اب اپنی پسند کے دوست ممالک کے بحری جہازوں کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے رہا ہے، اور پاکستانی جہاز کراچی سمیت 5 جہازوں نے لوکیشن آن کر کے ابنائے ہرمز کو عبور کیا ہے، اور ایرانی فوج نے اس گزرگاہ کو بند کر دیا تھا، بلکہ بند کر رکھا ہے، جہاں سے امن کے دور میں دنیا کا 5واں حصہ گزرتا ہے۔ سمندری انٹیلیجنس فرم LNG کے تیل اور مائع قدرتی گیس نے منگل کو اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ 15 اور 16 مارچ کو کم از کم 5 بحری جہاز ایرانی حدود کے ذریعے ابنائے ہرمز سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
تو رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ نیا راستہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کی اس نہج پر پہنچ ہے جہاں وہ اپنے اتحادیوں اور حامیوں کو گزرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ مخصوص ناکہ بندی ہے یہاں پر، اور امریکہ کا ایک بہت بڑا جریدہ ہے بلومبرگ، اس کے مطابق پاکستانی ٹینکر کا ابنائے حرمت سے گزرنا ایران کے منظور شدہ راستے کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہازوں کو گزرنے کے لیے ایرانی منظوری لازم ہے۔ اب سب سے بڑا اس وقت جو ایک ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کابل میں پاکستان نے حملہ کیا ہے، ایک پاکستان کے بقول کہ ہم نے وہاں پر دہشت گردی کا ایک مرکز تھا اس پر حملہ کیا ہے، جس سے وہاں پہ دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ لیکن افغانستان کے جو طالبان کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ عام شہری تھے اور وہ منشیات کے عادی افراد تھے جن کی اکثریت اس حملے میں ہلاک ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 150 کے قریب لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اور پاکستان نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ افغانستان کا پروپیگنڈا ہے، اور جو پاکستان کے وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے کابل اور ننگرہار میں عسکری تنصیبات اور دہشت گردی کے ان مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے جو افغانستان میں طالبان حکومت کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، اور کابل میں 2 مقامات پر تکنیکی معاوت کرنے والے انفراسٹرکچر اور اسلحہ ذخیرہ کرنے کے مراکز کو تباہ کیا گیا ہے۔ حملوں کے بعد پیدا ہونے والے دھماکے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں گولہ بارود ذخیرہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کا موقف تو یہی ہے کہ وہاں دہشت گردی کے 4 مراکز تھے اور وہاں اسلحہ تھا اور وہاں تکنیکی انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کی مدد کر رہی ہے، انہیں سپورٹ کر رہی ہے، اور پاکستان کے لیے گزشتہ آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال سے پاکستان مشکلات کا شکار ہے، خاص طور پر 9/11 کے بعد پاکستان میں بے شمار دھماکوں میں تقریباً سویلین اور ہمارے فوج کے افراد کو 1 لاکھ کے قریب شہید ہوئے ہیں۔ تو اس میں کون لوگ ملوث ہیں؟ ظاہر ہے افغانی ہیں، اور وہ جو خودکش حملے کرائے ہیں وہ سب افغانیوں نے کرائے ہیں۔ ماضی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس جگہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک امریکی فوج کا تربیتی کمپاؤنڈ ہوتا تھا، اور یہ جگہ امریکہ نے چند سال پہلے چھوڑ دی تھی، اور افغان حکام نے ان کے بقول کہ جی اس مقام کو ہم نے منشیات کے عادی افراد کے لیے مرکز میں تبدیل کر دیا تھا، اور 2021 میں افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد اس جگہ کو ایک بحالی مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر کابل کی سڑکوں سے لوگوں کو جو نشے کے افراد عادی افراد تھے ان کو یہاں لاتے تھے اور ان کا علاج یہاں پہ کیا جاتا تھا، اور اس میں بلکہ خواتین کی بحالی کا بھی ایک چھوٹا سا مرکز بتایا جاتا ہے ان کے بقول۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 2 ماہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں افغانستان میں کم سے کم 75 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 200 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور پاکستان میں ابھی آپ کو پتہ ہوگا چند دن پہلے باجوڑ میں افغانستان نے جو میزائل سے حملہ کیا تھا اس میں 4 سگے بھائی وہ ہلاک ہوئے تھے۔ تو افغانستان اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ جی وہ پاکستان میں سویلین لوگوں پر بمباری کرے اور ان کو ٹارگٹ بنائے، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ سویلین کو نہ مارا جائے۔ اور اب آخری خبر بس یہ آپ سے ہم ڈسکس کر کے اجازت چاہیں گے کہ متحدہ عرب امارات میں وہاں کی جو انتظامیہ اس نے کہا ہے کہ جی نماز عید جو ہے صرف مساجد میں کی جائے گی، اب کھلے میدانوں میں یا اور جگہوں پہ جو ہوتی تھی پہلے وہ نہیں کی جائے گی، اور وہاں اجازت نہیں ہے، اور یہ فیصلہ عوام کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے، اور تمام انتظامات انتظامیہ نے مکمل کیے ہیں، اور عوام سے اپیل کی ہے کہ متعلقہ حکام کی جانب سے ہدایات پر عمل کریں، اور جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ ویڈیو بنانے سے گریز کریں۔ اے آئی جنریٹڈ
اور جعلی اور فیک ویڈیوز سے احتیاط کریں، کیونکہ پورے گلف میں ایسی ویڈیو بنانے، شیئر کرنے، فارورڈ کرنے اور جعلی ویڈیو بنانے پر بڑی سخت ترین سزائیں ہیں۔ اگلے ولاگ میں آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ آج کی خبریں یہیں تک۔ توصیف سید کو اجازت دیجیے گا۔ ہمارا چینل اردو گلوب دیکھتے رہیں اور اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمیں کچھ مشورے بھی دیں۔ ابھی ہمارا چینل نیا ہے، آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ۔ پاکستانی کچھ ایشوز آج ہم نے ڈسکس کرنے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، وہ ہم آپ کو چند گھنٹوں کے بعد اپنے ویلاگ میں تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ سے رابطہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔